اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ میں ہوں آپ کا دوست سکندر علی بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ینگ اتحاد موومنٹ قوم گرانی کی طرف سے ایک جدوجہد جاری ہے کہ اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں جتنے بھی نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ان کے لیے کوشش اور جدوجہد جاری ہے۔ ہمارے صدر جناب قاری محمد اکرم صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے کوٹ مٹھن سے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ادارے سے جناب رحمت اللہ خان صاحب کی ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں۔ وہ اپنے سربراہی میں آج ہمارے گاؤں میں یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے لیے ایک بہترین ادارہ اور اس میں ٹریننگ کے حوالے سے وہ لے کر آئے ہیں اپنے ادارے کو لے کر۔ تو آج وہ ہمارے نوجوانوں کو ٹرین بھی کریں گے اور اپنے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے کہ جی جو بچہ جاب نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر جیسے علاقے میں یہاں پہ موجود ہوں تو اس علاقے کے اندر بچیاں باہر جاب نہیں کر سکتی، کراچی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، وہاں پہ ٹیکسٹائل ملز ہیں، وہاں پہ جابز موجود ہیں، لیکن ہمارے علاقے کے بچی باہر نہیں جا سکتی۔ تو ہم ان کو اتنا ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنا ایک سیٹ اپ بنا لیں۔ ریکویسٹ کی تھی کہ بھی یہاں پر بچوں کو جو ہے ریسکیو 1122 کی جو ہے وہ ٹریننگ کرائی جائے۔ کے اندر جنوری 2023 کے لیے جو ہمارے پاس شعبہ جات ہمیں ملے ہیں وہ ہمارے پاس ہے کمپیوٹر، میل اور فیمیل پہنچی ہے۔ مزید ڈیٹیل جانتے ہیں جناب رحمت اللہ صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام۔ کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر آپ اپنے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے آپ کچھ اپنے تفصیل بتائیں سر۔ جی، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کوٹ مٹھن جو ہے سن 2011 میں اس کا سیلاب کے دوران افتتاح کیا گیا تھا، اور اس ادارے کو بنانے کا جو مین مقصد تھا یہ تھا کہ بھی جو بے روزگار بچے ہیں، نوجوان زیادہ تر، ان نوجوانوں کو تربیت دینا اور انہیں ہنر سکھا کر ملک اور قوم کی ترقی کے لیے گامزن کرنا تھا۔ اور الحمدللہ 2011 میں جو ہیں وہ ٹریڈ جو کھولے گئے تھے وہ 5 ٹریڈ کھولے گئے تھے۔ ان میں جو بچوں کے لیے، نوجوان بچوں کے لیے 3 ٹریڈ تھے۔ ایک ٹریڈ جو ہے وہ الیکٹریکل، ٹھیک ہے، کمپیوٹر اور موٹر سائیکل مکینک۔ اس کے علاوہ جو نوجوان بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، یعنی کہ ان کے پاس سلائی کڑھائی کا کام نہیں آتا یا بیوٹی پارلر وغیرہ اور جو کمپیوٹر وغیرہ کی ٹریننگ ہے وہ بچیوں کو فراہم کرنا تھا، تاکہ جو بچیاں ہیں، نوجوان، وہ گھر میں بیٹھ کر اچھے طریقے سے اپنے گھرانے کی کفالت کر سکیں اور صحیح طریقے سے اپنے جو ہنر سیکھا ہے اس ہنر کو مزید آگے نوجوان نسل تک پہنچا سکیں۔ اس ادارے کا مین مقصد تھا، اور الحمدللہ سن 2011 سے لے کر اب تک جو بچیوں کو اور بچوں کو ٹرین کر چکے ہیں ہم، وہ 7000 جو ہیں بچے ہمارے ادارے سے جو ہے ہنر سیکھنے کے بعد اپنے اپنے فیلڈ میں جو ہیں وہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اہم کردار ادا کیا ہے ہمارے ادارے نے کہ بھی بے روزگاری کا جو ہم نے خاتمہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں میرے انسٹرکٹر صاحب محمد شہزاد، وہ بھی مزید آپ کو گائیڈ کریں گے۔ سن 2011 سے یہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جو ہمارا ادارہ ہے اس کے ادارے کے بارے میں بھی مزید بریف کریں گے۔ السلام علیکم۔ کوٹ مٹھن کے اندر 2011 سیلاب کے بعد ایک ادارہ کھولا گیا، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، حکومت پنجاب کی طرف سے۔ خاص کر اس ادارے کے اندر جو ہے ٹارگیٹ ہے ہمارے بچے، ایسے بچے جو بالکل ان پڑھ ہیں، غریب ہیں، غربت کے خاتمے کے لیے۔ ہمارا جو ادارہ ہے وہ ہے غربت کے خاتمے کے لیے۔ ایسے بچے جو غریب ہیں، جو اپنی تعلیم کے اخراجات آگے برداشت نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایک ادارہ کھولا گیا۔ شروع میں ہمارے پاس شعبے کم تھے، لیکن اب 2022 کے اندر ہمارے پاس شعبے جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں، 5 ہیں۔ اب ہمارا جو ادارہ ہے اس وقت جو ٹریننگ دے رہا ہے جن شعبہ جات کے اندر، الیکٹریکل، موٹر سائیکل مکینک، اس کے بعد کمپیوٹر، سلائی کے لیے، عورتوں کے لیے سلائی اور پارلر کا کام۔ تو اس کے لیے پھر ایسا ہے کہ میٹرک جو تعلیم ہے وہ لازمی ہے کمپیوٹر کے لیے۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکل کے لیے اور الیکٹریکل کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا وہ مڈل پاس، 8ویں پاس، اور کوئی وہ نہیں ہے، کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے، بالکل فری ایجوکیشن ہے۔ کسی مد میں بھی 1 روپیہ جو ہے نا ادارہ نہیں لیتا۔ بچوں کو مفت کتابیں دی جاتی ہیں، مفت یونیفارم دیے جاتے ہیں اور مکمل کام سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ
جو بچہ کام سیکھ جاتا ہے اس کے بعد اس کو ہم جو ہے ہمارے ادارے کی طرف سے باہر کسی انڈسٹریز کے اندر جاب کے مواقع بھی دیتے ہیں، ہم ان کو جاب بھی لگوا دیتے ہیں، جاب میں رہنمائی بھی کرتے ہیں، جاب لگوا بھی دیتے ہیں۔ تو بس ہمارا جو مین مقصد ہے ہمارے ادارے کا مین مقصد ہے کہ اپنے علاقے کے اندر غربت کو ختم کرنا۔ ماشاءاللہ۔ سر آپ سے ایک کویسچن ہے کہ اس کا دورانیہ کتنا ہوگا میل کے لیے اور فیمیل کے لیے؟ تو کیا فیمیل بھی آپ انسٹیٹیوشن ادھر کوٹ میٹھن ہی جوائن کریں گے یا وہ ان کے لیے کچھ اب اس علاقے میں کچھ ہو سکتا ہے اب فیمیل کے لیے؟ ایسا ہے کہ اس کی ڈیوریشن جو ہے نا ہمارے پاس ہے 6 مہینے، ہم لوگ وہیں پہ ادارے میں کام سکھاتے ہیں۔ 2 مہینے کے لیے آن جاب ٹریننگ جی وہ لازمی ہوتی ہے۔ آن جاب ٹریننگ کے حوالے سے کسی ہم ادارے کے اندر بچے کو بھیج دیتے ہیں 2 مہینے کے لیے، وہ تاکہ جو کام سیکھے، جو مہارت ہم نے وہاں پہ اس بچے کو کام سکھایا ہے اس کے اندر وہ کام کرے اور وہ جو ہے مہارت میں تبدیل ہو جائے اس کو۔ تو ٹوٹل ہم 6 + 2 8 مہینے کا ڈپلوما وہیں پہ دیتے ہیں ان بچوں کو۔ ٹوٹل اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ 8 مہینے کا ہے۔ باقی بچ گیا کہ فیمیل کے لیے تو ادارہ کیونکہ وہیں پہ موجود ہے تو ادارے کے اندر ہی میل اور فیمیل جتنے بھی ایڈمیشن ہمارے پاس آتے ہیں سب کو ہم وہیں پہ ادارے کے اندر ہی ٹریننگ دیتے ہیں سر۔ سر یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کام ہے۔ ایک تو ہمارے گاؤں میں آج تک ایسے جو ہے ٹریننگ کے حوالے سے یہاں تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ہم آپ کو ایک مرتبہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اپنے پریزیڈنٹ قاری محمد اکرم صاحب کو، جنہوں نے اپنی کاوشوں سے آپ کو یہاں پر بلایا اور آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ تو ایک تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ تو آگے آپ اس کو ہمارے علاقے میں کیسے سر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے نوجوان کیسے آپ جو ہے وہ ان کو اڈاپٹ کریں گے؟ جی نمبر تو ایک تو یہی ہے کہ ہمارا ادارہ ہے کوٹ میٹھن کے اندر، ہمارا پورے کا پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، وہیں پہ بچے آئیں، بچے آ کے ہمارے پاس ٹریننگ حاصل کریں، اس کے بعد جاب کی جو اپرچونیٹیز ہیں ہم ان کو وہ کریں گے۔ باقی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کوٹ میٹھن اور امت کوٹ کے درمیان ڈسٹینس بہت زیادہ ہے، فاصلہ بہت زیادہ ہے، اسپیشلی فیمیل کے لیے کہ عورتیں اتنا دور تک وہاں تک نہیں جا سکتی۔ ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، لیکن اس ڈسٹینس کی وجہ سے، فاصلے کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، رسائی نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہماری جو ہائر مینجمنٹ ہے ہم آپ کا جو پیغام ہے وہاں تک پہنچاتے ہیں کہ جی ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس جگہ پہ ہم اسسمنٹ کر کے آئے ہیں، وہاں پہ بچے موجود ہیں، پوٹینشیل موجود ہے، بچوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، اسپیشلی فیمیل کو، وہ وہاں تک نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پہ امت کوٹ ہو گیا یا رجحان کے اندر ہو گیا یا نزدیک ترین کوئی علاقہ، اگر کوئی فرض کر کوئی ہمارے پاس کوئی ادارہ یہاں پہ اجازت کوئی ملتی ہے تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی ہم انشاءاللہ فیسلٹی جو ہے نا وہ پرووائڈ کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہاں پر سر ادارہ آ جائے فیمیل کے لیے اور میل کے لیے دونوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ یہاں سے ابھی ہم جو ورک کریں گے نا، کیونکہ یہاں سے نوجوان تو جو آنا چاہتے ہیں وہ تو آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ، ہم بھیجیں گے۔ اور اگر یہاں پر ادارہ کام کرے تو میرے خیال میں میرے گاؤں کے لیے اور بھی بہت یعنی کہ نوجوان یہاں سے نکلیں گے اور وہ کام کریں گے۔ تو کیونکہ فیمیلز کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے لوگ بہت ہی یعنی کہ ادھر بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ بچیاں اسکول نہیں جاتی، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ 10-15 کلومیٹر ہمارے گاؤں سے اسکول جو ہے وہ رینج سے باہر ہیں، تو اتنا سفر کر کے 30-35 کلومیٹر تو بہت ہی بڑا ایشو ہے۔ اگر یہ کام ہو جائے تو یہ ہم آپ کا بہت شکر گزار ہوں گے انشاءاللہ سر۔ انشاءاللہ ہم آپ کا پیغام اپنی مینجمنٹ تک پہنچائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کا کوئی جو ہی فیڈ بیک ملتا ہے تو ہم آپ کو یہاں پہ رسپانس دیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ انشاءاللہ سر۔ اور بالکل آپ بات کرنا چاہیں گے سر سے؟ سر قاری صاحب آپ سر اگر ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، بچہ ہو یا کوئی بچی ہو، تو اس کے بعد یہاں پر اپرچونیٹیز تو نہیں ہے، لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے کیونکہ وسائل کی کمی ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی پروگرام ہے کہ سٹارٹ کرنے کے لیے ان کو کوئی آپ ان کو سپورٹ کریں، ادارہ کوئی سپورٹ کرے ان کو؟ اب ایسا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فنڈ کے اوپر، جی سر، کہ حکومت ہمیں جو فنڈ دیتی ہے نا اس کے مطابق۔ پہلے ہمیں جو ہے نا فنڈ ملتا تھا، بچوں کو ہم دیتے تھے کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے 50 ہزار روپے ناقابل واپسی۔ جی سر۔ تو 2018 تک، اس کے بعد پھر فنڈنگ کی تھوڑا پرابلم ہوا، تو جو ہی اس طرح کی کوئی وہ آتی ہے ہمارے پاس، کوئی فنڈنگ کی فیسلٹی آتی ہے تو انشاءاللہ بچوں کو ہم وہ بھی سپورٹ کریں گے۔ چلو ماشاءاللہ۔ جی سر۔ تو 8 ماہ کے سر دورانیہ کے بعد کمپلیٹ ہونے کے بعد ایسا کوئی سند جاری ہوگا جو کہ باہر جا کر کوئی نوجوان کام کرنا چاہے
یا کوئی ہمارے پاکستان کے بڑے شہروں میں جا کر کام کرنا چاہتے تو اس اتھینٹک جو صنعت پر جو ہے ان کو کام مل سکتا ہے، یا صنعت آپ دیں گے یا کیا صورتحال؟ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جی 6 مہینے کی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے. ایٹ دی اینڈ آف ٹریننگ جب 6 مہینے ہمارے مکمل ہو جاتے ہیں اس کے فوراً بعد پھر ہم لوگ لیتے ہیں وہاں پہ امتحان. جی سر. ہمارا جو ہیڈ آفس ہے وہ لاہور کے اندر موجود ہے، وہاں سے پھر ان کی ایک ایگزامینیشن ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں سے ہمیں ڈیٹ شیٹ ملتی ہے، اس کے مطابق پھر امتحان کنڈکٹ ہوتا ہے. جی سر. اس کے مطابق جو بچہ پاس ہو جاتا ہے اس کو گورنمنٹ آف پنجاب، حکومت پنجاب کی طرف سے سند مل جاتی ہے. ماشاءاللہ. تو اس سند کے اوپر آپ سرکاری محکمے کے اندر جاب کر سکتے ہیں، بچہ ہے یا بچی ہے. جی جی. باہر انڈسٹریز کے اندر بچہ جو ہے یا بچی جو بھی ہے تو وہ اس سے ریلیٹڈ وہ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. ہمارا جو ٹارگیٹ ہے نا، ہمارا ٹریننگ کے اندر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جی جو بچہ جاب نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر جیسے علاقے میں یہاں پہ موجود ہوں تو اس علاقے کے اندر بچیاں باہر جاب نہیں کر سکتی، کراچی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، وہاں پہ ٹیکسٹائل ملز ہیں، وہاں پہ جابز موجود ہیں، لیکن ہمارے علاقے کی بچی باہر نہیں جا سکتی. تو ہم ان کو اتنا ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنا ایک سیٹ اپ بنا لیں. اپنے سیٹ اپ کے اندر اطراف کے جتنے محلے دار بچے ہیں ان کے مطلب سلائی کریں، ان کو وہ سہولت فراہم کریں. اس کے علاوہ اور کوئی بچیاں جو بچیاں کام سیکھنا چاہتی ہیں، ایک بچی کو ہم نے سکھا دیا، جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے، ایک بچی کو ہم نے کام سکھا دیا، وہ اپنے محلے والی دوسری جو بچیاں ہیں ان کو بھی ساتھ مٹھا کے اپنا کام بھی چلا سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو بھی کام سکھا سکتی ہیں. جی ماشاءاللہ زبردست سر. آپ ہم آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائے. سر ایک بات اور ہے، ہمارے بچیاں جو ہیں وہ زیادہ تر تعلیم یافتہ نہیں ہیں، تو کرائٹیریا جو ہے وہ ایجوکیشن کا میل اور فیمیل کے لیے ایکول ہے یا کوئی اس میں کوئی ڈفرینٹ ہے سر؟ اب ایسا ہے کہ کمپیوٹر کے لیے جو بچی ہیں ان کے لیے میٹرک پاس لازمی ہے کمپیوٹر کے لیے، اور جو ڈریس میکنگ ہے مطلب سلائی کا جو کام ہے اس کے لیے پرائمری پاس، اور جو ماشاءاللہ پھر تو سر بالکل ٹھیک. اس کے بعد جو بیوٹیشن ہے پارلر وہ جو ہے نا اس کے لیے وہ مڈل پاس وہ لازمی ہے. جی باقی بے فارم اور یا شناختی کارڈ یہ بھی لازمی ہے. یعنی کہ بے فارم یا شناختی کارڈ کا ہونا لازمی وہ لازمی ہے، کیونکہ سرٹیفکیٹ کے اوپر نام، بلدیت، بے فارم نمبر یا آئی ڈی کارڈ نمبر، یہ 3 چیزیں لازمی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی سر تھینک یو ویری مچ. تو ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی یہی انشاءاللہ آپ کا پیغام جا کر دیں گے. تو آپ سے ایک بار میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فیمیل کے لیے اگر ایک ادارہ یہاں پر آ جائے نا تو پھر ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہو جائے. بس انشاءاللہ سر کوشش کریں گے. جی سر. ہم یہاں تک پہنچے ہیں، آپ کا پیغام مینجمنٹ تک پہنچاتے ہیں. جی سر. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا اس کے لیے بھی کچھ کوشش کرتے ہیں. جی سر ایک بار پھر آپ ہمارے دوستوں کو جو ہے نا وہ یہ کورسز بتا دیں دوبارہ کہ کون کون سے کورسز ہیں آپ کے پاس. اس سیشن کے اندر جو ہمارا ابھی جنوری 2023 کا سیشن جو ہے نا، کیونکہ ہم نے ایڈمیشن کرنے ہوتے ہیں ہر 6 مہینے کے بعد، اس سیشن کے اندر جنوری 2023 کے لیے جو ہمارے پاس شعبہ جات ہمیں ملے ہیں وہ ہمارے پاس ہے کمپیوٹر میل اور فیمیل کے لیے، یعنی مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں کمپیوٹر. اس کے بعد ہمارے پاس ہے الیکٹریکل، بجلی کا جو کام ہے ہمارا وہ بجلی کا کام صرف میل حضرات کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سلائی، ڈریس میکنگ جسے ہم اپنے ٹیکنیکل زبان میں ڈریس میکنگ کہتے ہیں، اور سلائی کا جو کام ہے وہ عورتیں کر سکتی ہیں، ان کا بھی وہ جو ہے نا اسی ایڈمیشن شروع ہے. موٹر سائیکل مکینک یہ جو ہے نا یہ اس کے لیے میل کے لیے ہے. مرد حضرات کے لیے جو موٹر سائیکل کا کام سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ایڈمیشن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہیں. ویب اینڈ گرافک ڈیزائننگ یہ بھی ایک کمپیوٹر کا کام ہے. ویب ڈیزائننگ کا جو کام ہے یہ سارے کا سارا وہ بھی اس دفعہ جو ہے نا شروع ہے، میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے. اس کے علاوہ پارلر جو کام ہے، بیوٹیشن یا پارلر جو ہے وہ بھی ہمارے پاس جو ہے نا ایڈمیشن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہیں. ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے نا 6 شعبہ جات ہیں، اس کے اندر داخلے کھلے ہوئے ہیں ہمارے پاس. زبردست کام ہے سر. تو سر یہاں پر جو ہے نا وہ زیادہ تر ہمارے علاقے میں جو ہے وہ بچیاں سلائی کڑھائی کا کام پہلے سے کر بھی رہی ہیں اور کچھ لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں. جی تو کیا ان کے کتنا سیشن آپ کا کتنا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ آپ کو کتنے ضرورت ہوتے ہیں تو پھر آپ وہاں پر جو ہے نا وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں؟ اب ایسا ہے کہ سینٹر کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا اس دفعہ جو ہے ہر شعبے کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا سیٹیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں وہ 35 ہے. یعنی ہمارے جی کمپیوٹر کے اندر ہمارے پاس ہیں 35، الیکٹریکل کے اندر 35، اسی طرح ڈریس میکنگ 35،
موٹر سائیکل جو ہے ہمارے پاس اس دفعہ جو ہے 30، ویب گرافکس 35 اور بیوٹیشن کے لیے بھی ہمارے پاس 35۔ ماشاءاللہ تو سر، تو 35 میں آپ کو ایک بات یہاں پر میں شور کرنا چاہتا ہوں کہ 35 کے ہم آپ کو یہاں پر 8 سے 10 سیشن کرا سکتے ہیں اگر آپ کا ادارہ اگر ہمیں فیمیل کے لیے یہاں پر دے دے تو اتنا یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ضرورت ہے، پوٹینشیل ہے، جی سر، اور ہم کام کرانا چاہتے ہیں سر، کیونکہ یہ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ادھر نہ تو تعلیمی یہاں پر ریشو زیادہ ہے اور نہ ہی وہ یعنی کہ روزگار کے ذرائع ہیں۔ جی سر، تو ہم لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں۔ آپ پہلی مرتبہ اس علاقے میں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے سر یہاں پر۔ تو اگر آپ یہ چیز اگر یعنی کہ ہمیں کرا دے تو ہم 8 سے 10 سیشن فیمیل کے کرا سکتے ہیں صرف، اور کتنا یعنی کہ ہمارے علاقے کو فائدہ ہو جائے گا، ہمارے معاشرے کو فائدہ ہوگا سر۔ انشاءاللہ سر بس یہی کوشش ہے ہماری، کیونکہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ ہر 6 مہینے کے بعد ایڈمیشن ہے ہمارے۔ جی جی سر، ابھی ہمارے جو ایڈمیشن سٹارٹ ہیں وہ جنوری سیشن کے ہیں، اس کے فوراً بعد پھر جولائی سیشن کا ہوگا، پھر اسی طریقے سے ہر 6 مہینے کے بعد جی سر، ہم نے بچوں کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ہنر دینا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہم لوگوں نے یہاں پہ ہنرمند جو ہے نا بچے بنانے ہیں۔ تو باقی آپ کا جو ادارہ ہے، یہاں پہ جو علاقہ ہے، یہاں پہ ضرورت ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کی دلچسپی نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ کوشش کریں گے اپنی مینجمنٹ سے بات کر کے، اس کے بعد اپنے جتنے بھی مطلب جو وسائل ہیں یا جس طریقے سے بھی ہمارا کیونکہ طریقہ کار ہے، انشاءاللہ یہاں پہ بھی کوشش کریں گے ہم آپ کو ایک پازیٹیو رسپانس دیں گے انشاءاللہ کے لیے کلیپنگ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ محمد اکرم صاحب نے اسی علاقے کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھی یہاں پر بچوں کو جو ہے ریسکیو 1122 کی جو ہے وہ ٹریننگ کرائی جائے۔ تو ہم نے ضلع راجن پور کے جو ریسکیو کے بڑے افسران ہیں ان سے بات کی ہے، انشاءاللہ انہوں نے جو ہے پازیٹیو رسپانس دیا ہے کہ بھی ہم اس علاقے میں آ کر لوگوں کو آگاہی دیں گے حادثات کے بارے میں بھی، مثال کے طور پر سیلاب آ جاتا ہے یا رود کوئی کا پانی آ جاتا ہے، اس سے حفاظت کے بارے میں مکمل طور پر جو نوجوان بچے ہیں انہیں ٹرین کریں گے۔ ان کی ٹریننگ کا جو سیشن ہوگا وہ 2 دن کا ہوگا، اور وہ اسی علاقے میں آ کر وہ آپ کو ٹریننگ بھرپور طریقے سے دیں گے۔ ہاں جی، کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ بھی جو یہاں کا گروپ ہے، اس گروپ میں جو ہے وہ جو ریسکیو 1122 کے افسر ہیں ان کو بھی ایڈ کر دیا جائے، تاکہ جو مکمل طور پر انہیں ڈیٹیل پتہ لگ جائے کہ بھی یہاں کے علاقے میں کتنا لوگ ٹرینڈ ہونا چاہتے ہیں یا ٹریننگ سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے میں نے جو پچھلے ہفتے جو ریکویسٹ کی تھی حافظ محمد اکرم صاحب سے کہ بھی وہ لازمی طور پر لسٹیں تیار کر لیں، تاکہ ہم جو ہے وہ مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ ریسکیو 1122 کو دے دیں، تاکہ وہ آ کر اس علاقے میں جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے جو نوجوان بچے ہیں انہیں ٹرین کر سکیں۔ مزید جو ہے ہمارا جو ادارے کا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بھی قرآن مجید میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بھی القاسب و حبیب اللہ، کہ بھی محنت سے کمانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ ہمارے ادارے کا جو مین مقصد یہی ہے کہ بھی جو نوجوان بچے ہمارے پاس کام سیکھنے کے لیے آتے ہیں انہیں بھرپور طریقے سے ٹرین کریں، اور ٹریننگ دینے کے بعد جب بچہ ہمارے ادارے سے باہر جائے تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ الحمدللہ جو بھی بچے ہمارے ادارے سے مستفید ہوئے ہیں وہ مکمل طور پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے والدین، اپنے گھرانے کی جو ہے وہ کفالت کر پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جو آپ اس علاقے کا جو پیغام ہے ہم اپنے اعلیٰ جو افسران ہیں، مینجمنٹ ہے، ان سے کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ہم جو ہے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور اس ادارے کو ایک تحفہ جو ہے ہمارے ادارے کی طرف سے وہ آپ کو لازمی طور پر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ریسکیو 1122 کی آپ بتا رہے ہیں ٹریننگ، یہ مطلب کہ 2 دن کی جو ٹریننگ ہوگی یہ فرسٹ ایڈ کٹ کی طرح ہے؟ ہاں جی، فرسٹ ایڈ آفیسز میں، دفاتر میں جو بھی فرسٹ ایڈ کٹ ہوتی ہے ابھی ایمرجنسی کے وقت آپ یہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جان بچا سکتے ہیں کسی کی، تو یہ فرسٹ ایڈ کٹ کے طور پر کام کرے گا ریسکیو 1122 2 دن کا۔ ماشاءاللہ یہ تو کمال ہے سر۔ مزید وہ جو ہے سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں، مثال کے طور پر جو بچے یہاں پر ٹریننگ لیں گے ان بچوں کو وہ سرٹیفکیٹ دیں گے ریسکیو 1122 کا ٹریننگ، جی،
وہ ایز اے والنٹیئر کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیں گے تاکہ جو بچے ہیں وہ مکمل طور پر ان میں حوصلہ افزائی بھی ہو صحیح ہے. اور وہ کسی بھی موقع پر حادثہ ہو جائے تو وہ ابتدائی طبی جو امداد ہے وہ بر وقت دے سکے. صحیح ہے. جی یہ مین مقصد ہوگا ان کا. زبردست. اور انشاءاللہ آپ کے علاقے سے جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ بھی ہمیں پازیٹیو رسپانس ملے گا ہمارے ادارے کے لیے بھی اور ریسکیو 1122 کو بھی ملے گا انشاءاللہ. یہ ہمارے لیے نیڈ ہے سر اس جی وقت. جی میرا علاقہ جو ہے سر یہ ہمارا گاؤں جو ہے نا یہ بیسک نیڈ سے بالکل محروم ہے. بے شک. یہ تعلیم کے لحاظ سے محروم ہے, یہ روزگار کے حوالے سے محروم ہے. اگر یہاں پر آپ کام کریں گے کہ نہ صرف ہم آپ کے ساتھ سپورٹ کریں گے, پورا گاؤں سپورٹ کرے گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ. نہ صرف سپورٹ کریں گے بلکہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے سر, کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بیرا روی کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پر وسائل نہیں ہیں. باہر تو ٹریننگ کے لیے جا ہی نہیں سکتے, یا تو دیہڑی کرتے ہیں یا پھر مزدوری پر نکل جاتے ہیں. اگر یہ ٹریننگ ہو جائے تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ کسی جاب پر لگ جائیں. انشاءاللہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے سر. تھینک یو ویری مچ. ہم ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, کوٹ میٹھن اور پوری ٹیم کا سر کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. تھینک یو سر. آپ کو بہت بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کوٹ میٹھن سے جو ہماری ٹیم تشریف لائے, میں دل کی گہرائیوں سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ینگ اتحاد موومنٹ کے حوالے سے قوم گرانی ہم نے ایک تحریک چلائی ہوئی ہے اپنے اس گاؤں میں تعلیم کے لیے, بیسک جو نیڈز ہیں ان پر آواز اٹھانے کے لیے تاکہ جو اعلیٰ حکام ہیں ان تک ہماری آواز پہنچے. ہم نے ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی ہے, پڑھے لکھے جو جتنے بھی میرے گاؤں میں بہت کم ہیں. ہم نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جن کا ہمارا پریزیڈنٹ ہے وہ قاری محمد اکرم صاحب ہیں, اور نائب پریزیڈنٹ ہمارا جناب ابرار حسین صاحب ہیں جو یہ ساتھ میں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں جن کی سرپرستی میں ہم نوجوان کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اپنے ٹیم کے توسط سے جتنا بھی ہو سکے گا آپ کو یہاں پر مایوسی نہیں ملے گی سر, جب بھی آپ کام کریں گے سر. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر, یہ اپنے تمام امیدین کی طرف سے, اپنے علاقے کی طرف سے. اور انشاءاللہ آپ کو یہاں پر دیسی چیزیں بھی ملیں گی. ہمارا گاؤں ہے سر, اوریجنل چیزیں یہاں پر ملتی ہیں, جیسا کہ ساگ ہو گیا ہے. قاری صاحب آپ ساگ کھلائیں گے نا رحمت اللہ صاحب کو سر.